نمبر 4 مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی، مسئلہ قرآن میں بھی ہے، مسئلہ حدیث مبارک میں بھی ہے، لیکن جس آیت میں مسئلہ ہے اس آیت کے 2 معنی ہیں، ہم یہ معنی لیں یا وہ معنی کون سا لیں؟ مسئلہ ایک حدیث میں ہے اور اس حدیث کے 2 معنی بنتے ہیں، ہم معنی کون سا لیں، ایک یا دوسرا؟ اب اس میں مجتہد اور فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر ذرا مثالیں سمجھنا۔ یہ مثال ایک تو وہ ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن سمجھتے کم ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کا مثال سامنے آتی ہی نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کو مثال پیش کی ہے تاکہ مسئلہ بھی آ جائے، حل ہو جائے اور مثال بھی سامنے آ جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ قرآن کریم میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ آپ انشاءاللہ تو یہاں سے چلے جائیں گے، 17 جون کو میرا دنیا ٹی وی کا جو سبق ہے نا صبح درس قرآن، وہ اسی لفظ پر ہے والمطلقات یتربصن۔ اس آیت پورا گھنٹہ ہماری گفتگو ہے دنیا ٹی وی پہ، اس میں بڑے دلائل سماعت کرنے والے ہیں۔ میں خیر صرف سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ عورت 3 قروء عدت گزارے، 3 قروء انتظار کرے اور نکاح نہ کرے۔ یہ مسئلہ اس عورت کے لیے ہے، نمبر 1 وہ حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہو تو عدت اس کی 3 قروء نہیں ہے بلکہ اس کی عدت ہے وضع حمل، جب حمل ہو جائے۔ نمبر 2 یہ اس کے لیے ہے جو آزاد ہو، باندھی کی عدت نہیں ہے۔ باندھی کی عدت اگر وہ حاملہ ہے تو عدت اس کی 2 حیض ہے، اور اگر حاملہ نہیں تو اس کی عدت 1.5 ماہ ہے، اور یہ عدت اس عورت کی ہے جس کو حیض آتا ہو۔ اگر حیض نہ آتا ہو بچپن کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس کی عدت 3 حیض نہیں بلکہ اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو یہ آیت والمطلقات عام نہیں ہے بلکہ خاص اس عورت کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 اس کو حیض بھی آتا ہو، وہ حاملہ بھی نہ ہو اور وہ آزاد بھی ہو۔ نمبر 4 قید ملحوظ ہے وہ عورت ایسی ہو کہ جس سے خامد نے ہم بستری کی ہو، اگر اس سے خلوت نہیں ہوئی اس کی عدت ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا جو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اب ہم نے مسئلہ کیا سمجھنا ہے؟ قرآن کریم نے کہا جس عورت کو طلاق ہو گئی وہ 3 قروء اپنی عدت پوری کرے۔ قروء جمع ہے قرء کی، قرء عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے جو ماہواری کے دن ہے، ماہواری کے دن جنہیں پیریڈ اور مینسز بھی اس زبان میں کہہ دیں گے۔ نمبر 2 اس سے مراد طہر ہے جو پاکی کے دن ہے۔ اب قرء کا معنی حیض بھی ہے اور قرء کا معنی طہر بھی ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت نہیں فرمائی یا قرء سے مراد حیض ہے یا قرء سے مراد طہر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یا قرء سے مراد حیض ہے، اور امام صاحب کی دلیل دیکھیں کتنی مضبوط ہے۔ اسی آیت میں آگے موجود ہے کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے رحم کے اندر ہے اس کو چھپائیں۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے اگر امید کے ساتھ ہو تو بتائے میں امید کے ساتھ ہوں، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی بتائے میں امید کے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ آیت بتا رہی ہے کہ عورت کی عدت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عورت کا رحم بالکل صاف ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے آدمی کی وجہ سے رحم امید کے ساتھ آ چکا ہو اور کسی اور کے نکاح میں چلی جائے۔ جب 3 حیض اس کے گزر جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ عورت امید کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حیض کا آنا اس بات کی دلیل ہے عورت امید کے ساتھ نہیں ہے، طہر کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے عورت امید کے ساتھ نہیں ہے، کیوں جب عورت امید کے ساتھ آ جائے تو پھر حیض نہیں آتا بلکہ طہر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے اس قرء سے مراد حیض ہے کہ 3 حیض انتظار کرے۔ اگر حیض کو بنیاد نہیں بنائیں گے، طہر بنائیں گے تو 3 طہر کی بنیاد آپ بنا کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اب طہر کی بجائے حیض کو بنیاد بنائیں۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ کے دماغ نے کتنا کام فرمایا۔ دوسری اب بات سمجھیں، ہم عدت کے مسئلے میں تقلید نہیں کرتے بلکہ عدت طور سے ہوگی یا حیض سے ہوگی اس میں تقلید کرتے ہیں۔ تو جو بات نہیں سمجھتے کہتے ہیں دیکھو امام کی تقلید کی، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن میں تقلید نہیں کی بلکہ قرآن سمجھنے میں تقلید کی ہے۔ قرآن سمجھنا اور ہوتا ہے اور قرآن میں تقلید کرنا اور ہوتا ہے۔ اسی رمضان میں بحرین میں تھا، صرف 1.5 دن کے لیے میرا سفر تھا، تو ایک غیر مقلد آ گیا کسی مسئلے پہ، بات ویسے سمجھنے کے لیے۔ مجھے وہ لڑکا کہنے لگا بات اور مسئلے پر ہے، میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک لڑکا غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ بتائیں اللہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا،
تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ مجھے فوراً کہنے لگا یہ جو ہے نا ادھر اللہ کی ذات نہیں ہے، اس سے مراد ہے ادھر اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفت ہے۔ تو خدا کا علم ہر جگہ پر ہے، خدا کی ذات ہر جگہ پہ نہیں۔ اسی کے ٹیبل پہ ترجمہ پڑا ہوا تھا احسن البیان غیر مقلد محمد جوناگڑھی صاحب کا، میں نے ترجمہ اٹھا لیا، میں نے کہا اب یہ ترجمہ اسی سے پڑھیں جو آپ کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں لکھا تھا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔